ظلم کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور ظلم کا مطلب یہ ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصلی مقام میں نہ رکھنا، یعنی اس کا جو مقام تھا اس مقام سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پر رکھ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اور ظلم اللہ جل شانہ وعم نوالہ کو ناپسند ہے۔ مولا رب العزت ظلم کو جو ہے وہ بالکل نہیں پسند فرماتا ہے۔ ظلم چند قسم کا ہے، ایک تو وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو نہ کرنا، یہ ظلم ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمانداری کا حکم دیا، اس کی جگہ بے ایمانی کو رکھ دینا۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، اس کی جگہ سود اختیار کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کو ادا کرنے کا حکم فرمایا، ان کی جگہ دوسرے کاموں کو اختیار کر لینا اور نمازوں کو چھوڑ دینا۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا، ان ایام میں جو ہے وہ کھانا پینا اور روزوں کو نہ رکھنا وغیرہ۔ یہ ظلم ہے کہ کسی چیز کے اصلی مقام کو چھوڑ کر اس کو غیر اصلی مقام میں رکھ دینا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینا، اس کے رسولوں کی رسالت کی گواہی دینا، یہ انصاف ہے، عدل ہے، اور اس کے خلاف عمل کرنا یعنی شرک کرنا یہ ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شرک جو ہے وہ بڑا ظلم ہے، لہذا ظلم سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اب رہا حقوق العباد کے اندر ظلم، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے اوپر ظلم کرتا ہے کہ جو کمزور ہے، تو اس کمزور کی آہ سے عرش معلیٰ بھی حرکت میں آ جاتا ہے، اور اس کی جو دعا ہوتی ہے وہ بلا روک ٹوک بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے۔ لہذا حقوق العباد کے اندر بھی انسان کو ظلم سے بچنا چاہیے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو دنیا کے اندر کام کرتے ہیں اس کے اندر کوئی ظلم نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مثلا ہم نے دودھ بیچا اور دودھ میں پانی کو ملا لیا، یہ بھی ظلم ہے کہ بندوں کے حقوق کو ہم نے پامال کر دیا۔ اسی طریقے سے کسی بھی چیز کے اندر، خواہ وہ خوردنی اشیاء ہوں یا استعمال کی اشیاء ہوں، ان چیزوں کے اندر ایسی چیزیں ملا لینا، ایسی چیزوں کی ملاوٹ کرنا کہ جو شرعاً درست نہ ہو، یہ انسان کے ساتھ ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ دو بندے بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے، ایک نے دوسرے کے اوپر ظلم کیا ہوگا۔ ظالم کو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو نے اس بندے پر ظلم کیا ہے۔ اب مظلوم کہے گا کہ الہی اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، اس ظلم کا بدلہ مجھے عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم سے کہے گا کہ تو اس کا بدلہ دے، وہ کہے گا کہ الہی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس نیکیاں ہیں کہ جو میں اس کو دے دوں۔ اب اللہ رب العزت فرمائے گا تو پھر اس کے جو گناہ ہیں وہ تیرے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ پھر حکم ہوگا کہ جنت کو اس کے سامنے کیا جائے۔ جب جنت کو اس ظالم کے سامنے کیا جائے گا اور وہ جنت کے اندر محلوں کو دیکھے گا تو مولا رب العزت فرمائے گا کہ تجھے کیا دکھ رہا ہے؟ وہ کہے گا کہ مجھے تو سونے اور چاندی کے شاندار محل دکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، یہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ محل تیرے لیے ہیں، کہ اگر تو اس بندے کو راضی کر لے، اور راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مظلوم اس کی غلطیوں کو معاف کر دے، اس نے جو اس کے اوپر ظلم کیا ہے اس کو وہ معاف کر دے، وہ بندہ اس کو معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظلم کو اس وجہ سے کہ مظلوم نے اسے معاف کر دیا، وہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو دیکھو،
ہمیں یہ چاہیے کہ دنیا کے اندر جو ہمارے احباب ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے اعز و اقارب ہیں، اگر کسی کے ساتھ ہم سے ناانصافی اور ظلم ہو گیا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ موت سے پہلے ہی ان کو معاف کرا لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مؤاخذہ نہ ہو، پکڑ نہ ہو، اور اللہ کی نعمتوں کے اندر ہمیں داخل کر دیا جائے۔ مولا رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔